बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख आरिफ हमीद पट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। आज अटक जेल में ही उनके केस की समाअत होगी। बुलंद ओकला के मुताबिक जेल हुकाम ने अदलिया की हुक्म अदूली की है और अदालतों के अहकामात को नज़रअंदाज करना मौजूदा हुक्मरानों ने मामूल बना लिया है। लेकिन इन सब हरकतों के बावजूद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को झुकाया या कमज़ोर करने की ख्वाहिशें नाकाम होने के बाद अब हुकूमत खुल कर इंतकामी कार्रवाइयों पर आ गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म लंदन में बैठे बड़ी बड़ी बैठकों में रोज़ाना टीवी कवरेज पर लात लेने वालों को अभी तक 21 तारीख को ये गारंटी नहीं मिल सकी कि आप आ जाएं और आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ताहम मीडिया स्ट्रेटेजी बनाई गई है नून लीग की तरफ से कि यह तासुर दिया जाए कि नवाज शरीफ हर हाल में 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान 21 अक्टूबर को जलसा करेंगे। लेकिन अगर कानून और आइन अपना रास्ता लेता है, अगर अदारे इंडिपेंडेंट रहते हैं, अगर अदारे कानून की हुक्मरानी के ताबे रहते हैं, तो फिर जलसे की बजाय नवाज शरीफ को कानूनी तौर पर एतजाज एहसन के मुताबिक एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में रब्ता करने के लिए अपने लिए मुकम्मल NOC मांगा है कि मुझे यकीन दहानी कराई जाए, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और मेरी कोई इंटरम बेल टाइप का मसला किया जाएगा। ताहम मुस्लिम लीग नून ने अपने मीडिया सेल को नवाज शरीफ की वापसी पर ड्यूटियां लगा दी हैं, जो सैकड़ों और दर्जनों कभी वीला, कभी ट्वीट और सोशल मीडिया का और नेशनल मीडिया का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे नेशनल मीडिया उनके घर की कोई दीवार है। हर 2 मिनट बाद अपनी मर्जी के बयानात लिख लिए। कभी मोहतरम नवाज शरीफ साहब का बयान जारी कर दिया कि मैं कमर बाजवा, फैज़ हमीद, जस्टिस एवान को नहीं छोड़ूंगा, कभी राना सनाउल्ला, कभी ख्वाजा असद, कभी शहबाज शरीफ, कभी मरीम नवाज, आनियाँ जानियाँ हैं। और तो और काबिल हैरत बात है कि शोले में कहते था कितने आदमी थे, तुम कितने थे। अब वो कह रहे हैं कि वे खबरदार 21 अक्टूबर तक मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर बैरून मुल्क ना जाए। अल्लाह के बंदो, 21 अक्टूबर ना हो गया क्या हो गया? कोई 15-20 सालों बाद आप मीनार पाकिस्तान में जलसा कर रहे हो। एक तरफ कहते हो हम अवामी ताकत है जो नहीं है, तो फिर इतनी बंदिशें क्यों? इतने पैसे का बेदरेग इस्तेमाल क्यों? निगरान हुकूमत को इतने अपने प्यादे समझ के बार बार क्यों रख रहे हो? नाज़रीन, आखिर में कुछ बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की 4 ख़वातीन को इन लाहौर की सादा दहशतगर्दी अदालत ने PTI की 4 ख़वातीन कारकुनों को रिहाई का परवाना जारी किया था। लेकिन जिस तरह शहरियार अफरीदी, मोहम्मद अहमद ख़ान, परवेज़ लाई को दर्जनों मरतबा रिहाई के बाद गिरफ्तार किया, इन तीनों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया जब उनका परवाना कोल्लम का जेल पहुंचा और 4 ख़वातीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिन ख़वातीन को अदालत ने, उन सादात खुसूसी अदालत ने कोल्लम जेल से रिहा करने का कहा था। इनमें मोहतरमा सनम जावेद साहब, अफशा फारूक साहबा, आशमा शुजा और शाह बानो हैं, जिन्हें पुलिस ने दावा किया है कि मुख्तलिफ दीगर मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है और 9 मई तक इन्हें दोबारा होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ अदालतें ज़मानतें देती हैं और हुकूमत ने अदालतों की ज़मानतों के बार बार गिरफ्तार करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। गिनज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा
کہ اس حکومت نے عدالت اگر 10-20 کیسوں میں بھی ضمانت دے تو یہ 21ویں کیس میں گرفتار کر لیتے ہیں، اگر 50 ضمانت دیں تو یہ 51 کیس بنا لیتے ہیں۔ ان کے پاس جادو کی ایسی چھڑی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی گئی تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جان بوجھ کے اٹک جیل میں انسانی اذیت دینے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن ان کا قانونی حق تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، جس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کے بعد طاہری حربے استعمال کرنے کے بعد بالآخر سپریم کورٹ کے قابل احترام چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عمران خان کو فوری طور پر اڈیالہ جیل دیا جائے اور جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، جو سابق وزیر اعظم کو جیل میں آئینی اور قانونی حق دیا جاتا ہے وہ سہولتیں دی جائے۔ لیکن افسوس کہ حکومت نے اس پر عمل درآمد نہ کیا اور آج پھر اٹک جیل میں ہی جج ابو الحسنات ذوالقرنین سائفر کیس میں ان کے ضمانت کی کیس کی سماعت کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ابو حسنات صاحب نے ذوالقرنین صاحب نے نے کہا تھا میں کوئی ہمایوں دلاور نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد پھر چھٹی پر چلے گئے اور مختلف ضمانتوں کے موقع پر کبھی وکیل حاضر نہیں ہوتے اور کبھی تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر عمران خان کی آج کیس کی سماعت ہوتی ہے اور جج صاحبان دونوں وکلا کی جرا ہے تو عمران خان کی رہائی ستمبر میں ہی ممکن ہو جائے گی اگر انہیں مزید کیسوں میں گرفتار نہ کیا گیا۔ دوسری طرف انٹرنیشنل طاقتوں نے پاکستان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اگر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ختم نہ ہوئی اور الیکشن وقت پر صاف شفاف نہ ہی کرائے گئے اور کسی بھی مقبول جماعت کو یعنی کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی سازش کی گئی، دنیا اور پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرے گی اور پاکستان میں ایسا انتشار پھیلے گا جو رپورٹس گئی ہیں اس سے نگران حکومت کی اتنی سکت ہی نہیں، اتنی حیثیت ہی نہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے۔ لہذا صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے، ورنہ اس کے بغیر پاکستان میں اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو معاشی استحکام بھی ناممکن ہے۔ دوسری طرف نگران حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق الیکشن کرانے کی بجائے غیر ضروری دوروں پر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی ذمہ داری 90 دن الیکشن ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کہا گیا جنوری میں آخری اسے بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے پورا شیڈول جاری کرے۔ جنوری کی آخری ڈیٹ کوئی حتمی ڈیٹ ہے دینا، شیڈول جاری یہی کرنا نہ سے مراد یہی ہے کہ آپ کسی سے قرضہ ادھار لیں اور اسے قرآن ایمان اٹھائیں کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، پرہیزگار ہوں، قانون کا پابند ہوں، میں تجھے واپس کر دوں گا۔ وہ آپ کو قرضہ دے دے تو آپ اسے کہیں گے جی میں 32 فروری کو کروں گا، تو کیلنڈر میں 32 فروری آتی ہی نہیں، لہذا اس سے اس کی بادی نظر میں بدنیتی لگتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے، لیکن انہیں شیڈول دینا چاہیے تھا جس پر وکلا برادری نے سخت احتجاج کیا ہے کہ موجودہ نگران حکومت جان بوجھ کر الیکشن کو میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ اور آج ان کے وکیل نے عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کے حوصلے دیکھ کر اور اب تمام سروے کے مطابق عمران خان نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو پاکستان میں نامزد کرنے کی ہدایت کر دی، اپنے سیکرٹری جنرل کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر تمام لوگ کریں اور پاکستان میں اہم حلقے اب اس بات کے نتیجے کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو مائنس کرو کے اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں تو اسے نہ پاکستان کی قوم مانے گی، پاکستان کی عوام مانے گی، نہ ہی انٹرنیٹ مافیا مانے گی، اور اس سے حکومت کے لیے مزید انتشار اور کریڈیبلٹی لوز ہوگی اور باقی آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلی قسط آنی ہے اس کے حصول میں سخت مشکلات ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین 11-12 مئی سے گمشدہ ہونے والے جبری گمشدہ ہونے والے عمران ریاض کو سیالکوٹ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے بازیاب کرا لیا ہے،
گزشتہ رات اس نے کم و بیشتر 4.5 ماہ بعد آج اس وقت بھی اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، اور وہ خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کر دی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو، عمران ریاض خان سمیت پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی مشکلات دور کرے۔ اگر کوئی ظالم کہیں بھی کسی بھی روم میں چھپا ہوا تو اللہ اسے عذاب الہی نازل کرے۔ عمران ریاض اپنے آج بیوی بچوں کے ساتھ جیسے گھل مل رہا تھا، جیسے اس کے بچے اس کے ساتھ لپک لپک کر چمک رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ عمران ریاض کی بازیابی جو سیالکوٹ پولیس نے کی ہے، اللہ کا کوئی خاص کرم ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان کے میڈیا کے سامنے ہوگا۔ تاہم اس نے ہر اس شخص کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے اس کے لیے دعا کی، جنہوں نے اس کے لیے کوئی اظہار رائے پر پابندی کے خلاف اس کے لیے آواز بلند کی، اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستانی۔ عمران ریاض نے آپ سب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ بہت جلد ہم سب میں آ کر دوبارہ اپنا وہی پروفیشنل لائف شروع کرے گا۔ اسے اپنے ملک سے پیار ہے، اپنے اداروں سے پیار ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کو اب جیل میں زیادہ دیر رکھ کر حکومت اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، اور نواز شریف کو میسج بھیجا گیا ہے کہ آپ اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی ترک کر دیں، ورنہ آپ کو اوپر جو نیب قوانین میں سپریم کورٹ نے کیا ہے مقدمات میں گرفتار کرنے کے لیے ادارے اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اگر آتے ہیں ایئرپورٹ سے گرفتار ہوتے ہیں آئین قانون کے مطابق، یا دوبارہ کی طرح NO لے کے مینار پاکستان جلسہ کرتے ہیں۔ مینار پاکستان کے جلسے میں نون لیگ کی لیڈرشپ نے کہا ان کو جلسے میں پوری قوم کو لانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس حلقے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار جاتے ہیں، انہوں نے کہا پچھلے 16 ماہ جو آپ نے عوام پر مہنگائی بم گرایا، جو انتقامی کارروائیاں کی، جو طریقے انصاف کے قومی ہیرو اور جو دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا، عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائی کی، ہم آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ عوام مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے سے گریز ہے، اور عمران خان کے پیچھے انہیں اور مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ دیکھنا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے تو اسی سے پاکستان میں ترقی آئے گی۔ پاکستان زندہ باد۔